بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں راو عرفان۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو امریکہ اور چین کے حوالے سے ہے، جس کو دنیا بھر کا میڈیا چھپا رہا ہے اور لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ نارملی نہ بتانے کی وجہ صرف ایک ہی ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کی جو ایک پوری دنیا کے اوپر جو ایک متھ قائم ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، اس متھ کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر امریکہ سپر پاور نہیں بھی رہا تو پھر بھی ہمیں اس کو یہ کہتے رہنا چاہیے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کی وجہ سے جو دولت ان کے پاس، دنیا بھر کے ممالک کی جو دولت ان کے پاس جمع ہے، وہ پڑی رہے وہاں پہ۔ اس کے برعکس جب ہم یہ بتانا شروع کر دے گا میڈیا کہ امریکہ سے کوئی ملک تگڑا ہو رہا ہے، کوئی ملک اس سے بہت آگے جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا بھر کی جو دولت ہے اس کا فلو کہیں دوسری سائڈ پہ نہ ہو جائے، صرف چھپانے کی ایک وجہ ہے۔ آج جس اخبار کے اندر ایک یہ خبر بریک کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ یورو ایشینز ٹائم ایک اخبار ہے، اس کے اندر یہ خبر بریک کی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ IMF ایڈمٹس ہیز اوورٹیکن دی US ایز دی ورلڈ لارجسٹ اکانومی بٹ وائی از دی میڈیا سائلنٹ۔ انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ میڈیا اس اتنی بڑی خبر کے اوپر خاموش کیوں ہے، لوگوں کو بتا کیوں نہیں رہا کہ چین نے بالکل ہی آؤٹ کلاس کر دیا ہے امریکہ کو، بالکل فارغ کر کے رکھ دیا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد ایک نئی دنیا کے اندر جو یہ ایک نیا انقلاب آیا ہے، یہ چین نے امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کن چیزوں کی بنیاد پہ یہ جج کیا جاتا ہے کہ کون سا ملک اس سے دوسرے ملک سے آگے چلا گیا ہے۔ چین نے بغیر کسی تنازع کے، بغیر متنازع ہوئے، بغیر کسی ملک سے جنگ کیے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سستی ہیں اور دنیا بھر کی مارکیٹ کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا۔ امریکہ، ایون کہ امریکہ کے اندر بھی چائنا کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ افریقہ کے اندر گلف کنٹریز جو عرب ممالک ہیں، ان کے اندر انہوں نے مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا کاروبار کیا۔ مارکیٹوں کے اندر بہت سی چیزیں پھینکی ہیں، جس کی وجہ سے چین نے بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ کو۔ اس کے کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، پرچیزنگ پاور پیریٹی، جس کو PPP کہتے ہیں، کہ کس ملک کے اندر لوگوں کے پاس قوت خرید سب سے زیادہ ہے۔ اور چین کی اکانومی کتنی ہے؟ چین کی اکانومی امریکہ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کی جو ٹوٹل اکانومی ہے وہ ہے $20.8 ٹریلین، $20.8 ٹریلین، جبکہ چین کی جو اکانومی ہے وہ ہے $24.8 ٹریلین۔ چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے امریکہ جو دنیا کو جو چیزیں بیچتا ہے، پورے سال میں امریکہ جو پوری دنیا کو جو چیزیں بیچتا ہے، اس کا کل حجم ہے $175.5 ارب۔ یہ امریکہ بیچتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چین پوری دنیا کو جو اپنی چیزیں بیچتا ہے وہ $239 ارب کی ہے۔ بے روزگاری پہ آ جائیں، چائنا کے اندر جو بے روزگاری ہے وہ ہے 3.8%۔ چائنا کے اندر جو بے روزگاری صرف 3.8%، امریکہ کے اندر جبکہ یہ شرح 8% ہے، بے روزگاری کی شرح 8% ہے۔ غربت جو ہے چائنا کے اندر وہ 1.7% ہے، جو ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جبکہ یہی شرح امریکہ کے اندر 10.5% ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کو گنتی کرنے کے بعد IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ پٹ رپورٹ 2020 کی جو ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ IMF نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور چین سپر پاور بنے گا نہیں، چین سپر پاور بن چکا ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ کو۔ اب امریکہ طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے، گلف کنٹریز کو، عرب ممالک کو ڈرا دھمکا کے، زبان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ تعصب پھیلا کے کہ کسی طرح سے چین کو جنگ میں دھکیل دیا جائے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری ویڈیو کو مزید دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔